بچے ہیں یا غریب کے بچے ہیں. اب پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, اس کے اوپر لگتی ہے یا نہیں لگتی, صدقہ کر رہے ہیں ان کو دے دیں یا نہ دے دیں. صدقہ کرنے کے لیے آپ یہاں سے کہیں جا کے دے دیتے ہیں, فلاں جگہ مفت کا دسترخوان لگتا ہے, روٹی کھلائی جاتی ہے, میں بھی اپنے اتنے پیسے دے رہا ہوں, میری طرف سے بھی کھلا دو. اور جو 20 بندے آپ کے پاس کام کرتے ہیں کبھی ان کو بھی تو روٹی کھلا دو نا یار, کبھی ان کے گھر میں بھی 1 مہینے کا راشن بھیج دو. یہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کے زمرے میں آئے گا, جو سب سے افضل ترین اسلام ہوگا, اور یہ سب سے قریب ترین بندے ہیں آپ کے. ایک یہ بات. جنتی پھر پوچھیں گے چلو یہ تو 2 کام ہو گئے آپ کے, جن 2 کاموں کی وجہ سے تم جہنم میں ہو, اور بھی کوئی کام ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں ہو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جی ایک تیسرا کام بھی ہے, ہم ہر سازش کرنے والے کی سازش میں شامل ہو جاتے تھے. ہر سازش کرنے والا جو بھی سازش کر رہا ہوتا تھا ہم بھی اسی کا حصہ بن جاتے تھے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, کوئی بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا یا آپ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے, کوئی اور شخص اس کی شکایتیں کر رہا ہے, اس کے خلاف بول رہا ہے, اس کے خلاف بولتا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں ایسا ہے, یہ اس نے ایسا کیا ہوا ہے, حالانکہ آپ نے دیکھا بھی نہیں. میں اگر کسی کی تعریف کرتا ہوں نا, لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, او مول صاحب آپ کو پتہ نہیں نا, آپ اس کا کیوں کہہ رہے ہو یہ چائے, یار میرے سامنے تو اس نے کبھی بولا ہی نہیں کہ او نہ کرو, نہیں پتا آپ کو. میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں بھئی یار کیا خرابی ہے تاکہ بچا جائے اس بندے سے. او چھوٹو مول صاحب اے چاہ پیو تو سی. مطلب تعریف سننے کے کان ہمارے عادی نہیں ہے. مزاج اسلام یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرو, شکایتیں نہ کرو, اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ کسی کی شکایت کرو, تعریف نہ کرو. کیوں تعریف کر رہے ہو یار, کانوں میں کھجلی سی ہو جاتی ہے, کانوں میں کھڑکلی مچ جاتی ہے, یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا, یہ تو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا فلاں بندے کی. تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہماری یہ تیسرا کام اور آخری کام جس کام کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سازشی کے ساتھ ہمارا حصہ ہوتا تھا. ہر سازشی کے ساتھ جو سازش کر رہا ہے ہم اسی کے ساتھ ہمنے والا ہم پیالہ بن جاتے تھے. ہمارے سامنے بندہ غلط گفتگو کر رہا ہوتا ہے, غلط نظریہ رکھ رہا ہوتا ہے, ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ غلط کہہ رہے ہو آپ. ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور کیوں ہو سکتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی آپ اس کو سیدھا راستہ اور سچی بات کیوں نہیں کہہ رہے. سلمہ یہ 3 کام ہیں جن 3 کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے. سب سے پہلا کام نماز نہ پڑھنا, بر وقت نماز نہ پڑھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ ارشاد میں کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا, وقت, اور اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس کے اوپر بھی حدیث میں نے آپ کو عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کہ سب سے افضل ترین اسلام کون سا ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد میں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. اور چوتھا کام کسی کے خلاف کان نہ بھرو. پچھلے جمعے کے اوپر آپ کو حدیث سنائی تھی, بشروا ولا تنفروا, خوشخبری سناؤ یار, نفرت میں نہ پلاؤ. 3 ایتیں, نماز نہ پڑھنا, بھوکے کو کھانا نہ کھلانا, اور سازشی بننا. یہ 3 ایسے کام ہیں جو سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گے, سیدھا. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا اللہ تجھے بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے, تو یہ ایسے کام ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. بر وقت نماز پڑھیں, اور پھر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے, بر وقت اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں. یہ نہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ نیک بن گئے, نمازیں پڑھ رہے ہو, لیکن آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے, تو یہ بھی آپ کی کوتاہی ہے, میری کوتاہی ہے. آپ کی بیگم نہیں پڑھ رہی, یہ میری کوتاہی ہے, آپ کی کوتاہی ہے. سخی بنائیں اپنے بچوں کو, اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو غلط رویوں, سازشوں سے, شکایتوں سے, کینہ سے, بغض سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.